بھی تاریخ ہے اور قرآن کے حوالے سے جو حدیث آپ کے درمیان پیش ہو رہی ہے اس میں مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ کا ارشاد گرامی ہے اہمیت تلاوت قرآن حکیم کے سلسلے میں۔ مولا فرماتے ہیں کہ جب لوگ گناہ کرتے ہیں تو اللہ زمین پر عذاب کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔ جب لوگ گناہ کرتے ہیں تو اللہ زمین پر عذاب کرنے کا ارادہ کرتا ہے، مگر جب نوجوانوں کو مسجد میں نماز کی طرف جاتے ہوئے اور بچوں کو قرآن سیکھتے ہوئے دیکھتا ہے تو اپنے ارادے کو ملتوی کر دیتا ہے۔ جی، لہذا نوجوان کی عبادت وہ بھی باجماعت اور بچوں کا قرآن سیکھنا، یہ وہ مرحلہ ہے کہ اللہ کو عذاب کرنے سے تاخیر کروا دیتا ہے کہ انسان نبی خدا ہے، قبرستان سے گزر رہے کہ جلدی سے یہاں سے گزر جاؤ، سنا ہوگا واقعہ آپ نے، جلدی سے یہاں سے گزر جاؤ۔ پھر افراد آگے گزر گئے، کچھ دیر کے بعد پھر واپس آنا ہوا تو پھر افراد جو ساتھ میں چل رہے تھے وہ جلدی گزر رہے، کہا نہیں اب تھوڑا آہستہ گزرو، کہا اسی قبرستان سے ہم گزرے تھے تو ابھی آپ نے یہ کہا تھا کہ جو ہے جلدی گزر جاؤ، اب پھر وہیں سے گزر رہے ہیں تو پھر آپ کہہ رہے کہ آرام سے گزرو، بالکل کوئی جلدی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ جو ہے جب ہم پہلی مرتبہ گزرے تھے تو مرنے والا جو دفن ہوا تھا اس کے اوپر عذاب ہو رہا تھا، تو ہم نہیں چاہتے تھے کہ اس عذاب میں ہم بھی گرفتار ہوں، ہم نے چاہا جلدی سے اس جگہ سے دور ہو جائیں تاکہ اس بندے خدا کے اوپر عذاب ہو۔ لیکن جب واپس آئے تو اتنی دیر میں اس کے گھر میں جو بچہ تھا اس کو مکتب میں جو ہے مولوی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا، تو اس نے جو اپنی زبان پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے، تو پروردگار عالم نے اس کے باپ کرتے ہیں اس کے اوپر سے عذاب ہٹا دیا۔ کیوں؟ جب یہ میری رحمان و رحمانیت کی گواہی، رحمانیت کی اور رحیم ہونے کی گواہی دے رہا ہے اس کا بیٹا، تو میں اس کے باپ کے اوپر مجھے عذاب کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ تو ہمارا قرآن پڑھنا آپ دیکھیں وہی عمل کے اثرات میں ہر جگہ وہی آ جاتا ہے کہ انسان کے اوپر عمل کا اثر، بچے نے عمل کیا، بچے کو جو اثر ہوا وہ تو ہوگا، لیکن اس کا اثر فوراً کیا ہوا، اس کے والدین کے اوپر ہوا جو ان کا انتقال ہو چکا تھا مثلا۔ تو اگر اب ہمارے والدین موجود ہیں تو خدا انہیں لمبی عمر دے، اور اگر نہیں موجود ہیں تو ان کے لیے اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ماہ رمضان مبارک میں اس سے بہتر کوئی ذریعہ شاید نہ ہو پائے کہ انسان قرآن کی تلاوت کرے، چاہے بسم اللہ کی حد تک ہی کیوں نہ ہو، چاہے ایک سورہ الحمد ہی کیوں نہ ہو، چاہے ایک قل اللہ احد کی کیوں نہ ہو، کرے، اور کرنے کے بعد اس لیے کہ ماہ رمضان مبارک میں آپ جانتے ہیں ایک آیت کی تلاوت کا ثواب دوسروں مہینے میں پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ہوتا ہے۔ درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ ماہ رمضان مبارک میں روزوں کے حوالے سے عرض یہ ہے کہ اگر کسی کو آغا سستانی صاحب کی نگاہ میں یعنی فتوے کے مطابق اگر کسی کو ایسی بیماری ہو کہ جس میں مریض کا بار بار پینا بہت ضروری ہے اور ڈاکٹر نے یہ کہہ رکھا اگر آپ ایسا کام نہیں کریں گے تو آپ کو مرض میں اور اضافہ ہوگا، تو ایسی حالت میں اس کے اوپر روزہ واجب نہیں ہے۔ لیکن ان حالات میں بہت سی چیزیں ہم پر واجب ہو جاتی ہیں، آپ کے اوپر واجب نہیں ہے روزہ، پھر یہ بھی واجب نہیں ہے کہ آپ ہم روزہ نہیں رہ رہے تو آپ جو ہے بہترین گلی کوچوں میں کھڑے ہو کے کھانا بھی کھا رہے ہیں، سگریٹ نوشی بھی کر رہے ہیں، یہ بھی نہیں۔ احترام ماہ رمضان میں گھر میں بھی کھانا کھائیے تو ایسی جگہ کھائیے جہاں پر کوئی روزے دار موجود نہ ہو، جی، تاکہ ماہ رمضان مبارک کا چھپ کے کھائیے گھر میں، تاکہ ماہ رمضان کا جو احترام ہے وہ باقی رہے، ختم نہ ہونے پائے۔ ہم روزہ نہیں ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہر دکان پہ کھڑے کھا سکتے ہیں۔ اگر آپ روزہ نہیں ہیں اپنی پریشانی اور بیماری کی وجہ سے تو آپ کے ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو احتیاط میں رکھیں۔ اور ماہ رمضان مبارک کے بعد ایسا ہوا کہ صحت یاب ہو گئے آپ،
اب روزہ نہیں رکھنا نہیں، آپ جو بیماری کی وجہ جو روزے چھوڑے ہیں وہ میں بتا چکا ہوں، اگر چھوٹے ہیں تو ایک روزے کے بدلے ایک ہی روزہ رکھنا ہوگا، لیکن قضا اس سے پہلے کہ قضا آئے انسان جو ہے قضا بھر لے، جی اس سے پہلے کہ قضا آئے مطلب موت آئے، اس سے پہلے چاہیے کہ انسان اپنی قضا یعنی چھوٹی ہوئی نمازیں اور روزے بھر لے، اس لیے کہ مرنے کے بعد پھر سارا کچھ جو موجود ہے ان کا ہوتا ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں ہوتا، ہمارا کیا وہی عمل جو ہم کر چکے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہمارا ہوتا ہے، یہی ہمیں لے کے جانا ہے، یہی آخرت میں بہترین کام آئے گا۔ یہ تو دو مسئلے ہو گئے۔ اب نماز جماعت میں، نماز جماعت کے مسائل میں سے مومنین کرام عرض ہوا آپ کے سامنے کہ کیسے تکبیر کہیں نماز جماعت میں، اور جماعت میں کس طریقے کھڑے ہوں، شامل کیسے ہوں، یہ بھی ہو گیا۔ اب نماز جماعت میں مسائل بہت سارے ہیں، انہی مسائل کو ٹچ کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ نماز جماعت کی تیاری میں ایک آتا ہے وضو کا مرحلہ، پورا وضو کر کے نہیں بتاؤں گا، بس یہ کہ اللہ نے ہمیں اپنے ہر عمل میں آخرت کی طرف متوجہ کیا ہے۔ توضیح مسائل اٹھائیے، باقاعدہ اس میں موجود ہے، مسائل نہیں۔ یہ آپ ہاتھ دھوتے ہیں، جی وضو میں 3 چیزیں مستحب ہیں اور 5 چیزیں واجب ہیں، جی وضو میں 3 چیزیں مستحب ہیں۔ کلائی سے انگلیوں تک دھونا یہ مستحب ہے، کلی کرنا مستحب ہے، اور ناک میں پانی ڈالنا مستحب ہے۔ اس کے بعد پھر نمبر 1 نیت واجب ہے، نمبر 2 چہرہ دھونا واجب ہے، نمبر 3 دونوں ہاتھوں کا دھونا کونی سے لے کے انگلیوں تک، اور نمبر 4 اور 5 جو ہے سر کا مسح اور پیر کا مسح۔ 4 بھی مان سکتے ہیں کہ 4 چیزیں واجب ہیں، 5 بھی مان سکتے ہیں، 6 بھی مان سکتے ہیں اگر 2 کو ایک جوڑے، 2 کو الگ جوڑے تو۔ لیکن توجہ آج اس کی طرف ہے کہ انسان جب وضو کرنے بیٹھے دعائیں موجود ہیں کہ انسان دعا پڑھے، وضو کرتے ہوئے دعا پڑھے ہی نہیں، وضو کرتے باتیں کرتے وضو نہ کریں۔ آپ وضو کر رہے ہیں تو وضو نماز کے لیے کر رہے ہیں، تو پہلے سے ہی آمادہ ہو جائیں کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے ہیں۔ تو کیسے آمادہ ہوں گے؟ روایتوں میں ہے باقاعدہ، جب آپ ہاتھ دھوئیے، ہاتھ مطلب یہ کلائیاں جب دھوئیے 2 مرتبہ، تو لبوں پر یہ جملے جاری ہیں آپ کے، کیا ہوں؟ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ پروردگارا میں ہاتھ دھو رہا ہوں، مجھے توبہ کرنے والوں میں سے قرار دیں اور مجھے پاکیزہ لوگوں میں سے قرار دیں۔ اب دوسرا کیا کرنا ہے عمل؟ جی کلی کرنا، متوجہ رہیے، آپ کو سونا نہیں ہے، جی بعد میں سو لیجیے گا۔ کلی کرنا، کلی کر رہے ہیں، اب آپ کہیے اللہم لقنی حجتی یوم القاک واطلق لسانی۔ پروردگارا میری اس زبان میں قوت گویائی پیدا فرما، اور اس وقت جس دن سب کی زبانیں گونگی ہوگی اس دن میں بولنے کی طاقت عطا فرما۔ آپ وضو کر رہے ہیں دنیا میں، لیکن اللہ وضو کے ذریعے سے آپ کو آخرت یاد دلا رہا ہے کہ اس دنیا میں جس میں سب کی زبانیں گونگ ہو جائیں گی، میری زبان کو بھی اب ناک میں پانی ڈالنا۔ اللہم انی اشم، پروردگارا مجھے توفیق عطا فرما کہ میں رائح الجنہ، کہ میں جنت کی خوشبو کو سونگھ سکوں، اور جنت کی خوشبو کی صفت یہ ہے کہ جنت سے 1000 سال پہلے جو ہے انسان جنت کی خوشبو کو سونگھ سکتا ہے۔ خدایا مجھے توفیق عطا فرما، میرے ناک میں اتنی قوت آئے کہ میں اور خوشبوؤں کے علاوہ جنت کی خوشبو کو۔ اب اس کے بعد میں چہرہ دھونا، نیت کرنی ہے چلوں میں پانی لے کے کہ آپ یہ وضو کیوں کر رہے ہیں، پھر چہرہ دھونا ہے۔ کیا کہیں گے؟ اللہم بیض وجہی یوم تسود الوجوہ ولا تسود وجہی یوم تبیض الوجوہ۔ پروردگار اس دن جس دن سب کے چہرے خوبصورت ہوں گے، میرے چہرے کو سیاہ نہ بنانا، اور اس دن جس دن سب کے چہرے ان کے اعمال کی وجہ سے کالے اور سیاہ ہوں گے، میرے چہرے کو خوبصورت بنانا۔ وضو کر رہے ہیں، آخرت کو یاد کیجئے۔ دنیا میں پانی بہا رہے ہیں، لیکن اس کے ذریعے سے آپ آخرت پہنچ جائیے۔
اب کیا کرنا ہے جناب؟ بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کو دھونا ہے جی، بائیں ہاتھ کو پہلے نہیں، بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کو دھونا ہے، کونی سے لے کر انگلیوں تک۔ کیا کہنا ہے؟ پروردگارا میرے نامہ اعمال کو میرے داہنے ہاتھ میں دینا۔ سورہ واقعہ میں وہ اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، داہنے ہاتھ والوں کا کیا کہنا؟ وہ تو بہترین جنتوں میں موج اڑا رہے ہوں گے، مزے کر رہے ہوں گے۔ دائنے ہاتھ والے کہا دائنے ہاتھ میں، کہا پروردگارا میرا نامہ اعمال میرے دائنے ہاتھ میں دینا، اور میرا نامہ اعمال میرے بائیں ہاتھ میں نہ دینا۔ یہ بھی مرحلہ ہے کہ دائنے ہاتھ میں نامہ اعمال پانے والے جنت میں جائیں گے، اور بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال پانے والے وہ جہنم میں جائیں گے۔ لہذا پروردگارا میری وضو میں یہاں کر رہا ہوں، ابھی میں نے نماز نہیں شروع کی ہے، میں وضو کر رہا ہوں کہ پروردگارا دائنے ہاتھ والے میں عمل کرا دوں۔ اور اس کے بعد پھر مسح، سر کا مسح، پھر پیر کا مسح۔ سر کا مسح بھی کرتے ہوئے دعا ہے، مجھے یاد نہیں ہے، خیر میں بھول رہا ہوں، لیکن پیر کا مسح کرتے ہوئے دعا ہے کہ پروردگارا اس راستے پر، جس راستے پر سب ڈگمگا کے گر رہے ہوں گے، اس راستے پر مجھے میرے قدم میں قوت عطا فرما، یعنی صراط مستقیم پر۔ صراط مستقیم یعنی صراط پر، صراط یعنی وہ جو جہنم اور جنت کے درمیان کیا ہوگا، وہ جہنم جنت نہیں بلکہ میدان محشر اور جنت کے درمیان جو پل جہنم میں بنا ہوگا، جس کی صفات آپ سنتے ہیں کہ پروردگارا میں مسح کر رہا ہوں، لیکن ان قدموں مجھے اتنی قوت عطا فرما کہ میں اس پر میں سر پر دوڑ سکوں، بھاگ سکوں، لیکن درمیان میں اپنے اعمال کی وجہ سے مجھے گرنا نہ نصیب ہو۔ لہٰذا یہ دعائیں ہیں، ہمیں وضو کرتے ہوئے ہمیں پروردگار عالم اور آخرت کو یاد کرنا چاہیے۔ صلوات محمد والے محمد۔